بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ 1428 ہجری کے اشرۂ محرم کی سالانہ تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حقوق نسواں کے موضوع پر عرض کیا گیا ہے کہ کسی بھی امام کی والد گرامی قمیص نہیں، جن لوگوں نے لکھا بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے بوجھے، کتابی دنیا تحریری دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف تقریر سنتے ہیں اور سننے کے عادی ہوتے ہیں اور کتاب نہیں پڑھتے، وہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ کتاب لکھنے والا اپنے آنکھ سے کچھ نہیں دیکھ چکا ہوتا، بلکہ جو کچھ اس نے کتابوں میں پڑھا اسی کو اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ لیکن اس میں الگ الگ شعبے ہیں، تحقیق الگ ہے، تعلیم الگ ہے، تدبیر الگ ہے، تنقید الگ ہے، ترتیب الگ ہے، تسکین الگ ہے۔ کسی چیز کو سجا کے پیش کرے، کسی چیز کو اکٹھا کر کے پیش کرے، کسی چیز کو تحقیق کر کے ریسرچ کر کے برسوں میں پیش کرے۔ یہ سارے کام الگ الگ ہیں اور ہر ایک کام نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔ اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، عقل بھی درکار ہے کہ صرف یہ تو لکھنے کا فن ہے، اب اس میں دیگر علوم بھی ضروری ہوتے ہیں کہ روایت کو درایت کے ساتھ علم رجال پہ پرکھے، تاریخی واقعے کو اپنے عقائد کی روشنی میں فکر معصوم سے سجا کر جو خراب ہے اس کو چھوڑ دے، جو اچھا ہے اس کو لے لے۔ دور آئے ہمارے، ایسے دور آئے کہ جس میں ممنون تھا کتاب لکھنا، جان کے لالے تھے کتابیں کون لکھتا، چھپ کر لکھنا پڑتا تھا۔ کبھی بھینس کے قبیلے میں گوسیاں چھپ گئے، دور رہے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، اندر کبھی رات کو بیٹھ کے کنڈوں کے بیچ میں جہاں کنڈے سلگائے جاتے ہیں بھینسوں کے گوبر کے، رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اگر سردی بھی ہے تو اسی سردی میں بیٹھے اندھیرے میں آگ جلا کے اس کی روشنی میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ آدھی رات کو روشنائی ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ دیہات میں تھے، روشنائی کہاں سے لائیں؟ تو چاقو نکال کے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کے اور تنکے سے خون لے کے کتاب لکھی اور پھر آگے لکھ دیا کہ بھائی اس طرح لکھا ہے، اندھیرے میں لکھا ہے، لفظ بگڑے ہیں، سمجھ لینا، جان لینا کہ کیا لکھا گیا ہے۔ تو جہاں یہ ادوار گزرے ہوں وہاں آپ کے لیے
کیا تقریر اور کیا تحریر، ہر چیز کو معجزہ سمجھا کیجیے۔ آپ بچ گئے، آپ کی نسلیں بچ گئیں، آپ کا عقیدہ بچ گیا، آپ کا مذہب بچ گیا، آپ کا لٹریچر بچ گیا، اور آج بھی ہر وقت تلوار کی زد میں ہے۔ ہر وقت کبھی خطرات سے علوم آل محمد باہر نہیں ہوئے۔ اس لیے کسی چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، ہلکا نہ لیں۔ تو ایسے میں دنیا کے جہاں بھی اسلامی ملک ہیں، ان کے بڑے بڑے محقق اور علماء ہر فکرے کے وہ کام نہ کر سکے جو کام علامہ مجلسی نے کیا۔ 130 جلدیں آل محمد پہ لکھتی، بہار الانوار، بہار الانوار انسائکلوپیڈیا، توحید سے شروع کیا۔ جتنی ائمہ کی حدیثیں توحید پہ تھیں، پھر وہ جمع کی، پھر عدل پہ جلدیں شروع ہوئیں تو عدل پہ، پھر نبوت پہ جلدیں لکھنی شروع کی تو آدم سے خاتم تک لکھ ڈالی، پھر امامت پہ آئے تو پہلے امام سے مہدی تک لکھ ڈالا، پھر قیامت پر آئے تو جلدیں لکھیں، پھر رجت پہ لکھیں، پھر نماز پہ جلدیں، پھر روزے پہ، پھر حج پہ، پھر زکات پہ، پھر خمس پہ، پھر نہی عن المنکر پر، پھر امر بالمعروف پر، پھر تولا پر، پھر تبرع۔ 3 جلدیں تبرع پہ الگ الگ، وہ دوسرے رنگ کی ہیں، لبنان سے، بیروت سے چھپیں، تیران سے چھپیں، ایران سے چھپیں، ہندوستان سے چھپیں، 130 جلدیں۔ اب جو بھی ڈھونڈنا ہو اس میں نکالا، کون سی حدیث کی تلاش ہے، کس واقعے کی تلاش ہے، کون سی دلیل چاہیے، اس میں ایک ہی واقعے پہ 50 حدیثیں، ایک ہی واقعے پہ 100 واقعے ایک جگہ جمع کر دی، فلاں راوی یہ کہتا، فلاں راوی کہتا، یہ راوی یہ کہتا، وہ راوی کہتا، یہ راوی، واقعہ ایک ہی ہے، راوی بدل رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک لفظ اس کے یہاں ہو اور اس کے یہاں چھوٹ گیا ہو اور وہ لفظ رہ جائے، تاکہ آگے بات نہ سمجھ میں آئے 100-200 سال کے بعد ظاہر ہے کہ 700 سال ہو گئے بہار الانوار کو لکھے ہوئے، جب معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں کہہ رہے تھے شاہ حسن حسین، تو علامہ مجلسی ایران میں بیٹھے 130 جلدیں لکھ رہے تھے، تو نام اس کا رکھا بہار الانوار۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں لفظ جمع ہیں، واحد نہیں۔ انوار نور کی جمع، بہار بحر کی جمع، بحر کہتے سمندر، نور کہتے ہیں روشنی، نور کی جمع انوار، بہت سی روشنیاں، بہار بہت سے سمندر، تو اب کیا معنی ہوئے؟ روشنیوں کا سمندر، روشنیوں کا سمندر نہیں، روشنیوں کے سمندر، روشنیوں کے سمندر کا پتہ ہے یہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سمندر میں بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، سمندر میں موتی ہوتے ہیں، سمندر میں مرجان ہوتا ہے، سمندر میں عنبر ہوتا ہے، سمندر کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں، پنے نکلتے ہیں، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، لیکن اسی میں سے گھونگھے اور سیپیاں بھی نکلتی ہیں، سمندر میں کوڑا بھی ہوتا ہے، ہیرا بھی ہوتا ہے، تو ہم نے
سب کچھ جمع کر دیا جو سمندر میں ہوتا ہے، لیکن تم جب سمندر کے اندر جاتے ہو تو جال میں سب کچھ پھنس کے آتا ہے، اس میں جھاڑ جھنکار بھی پھنس کے آتا ہے، جواہرات بھی آتے ہیں، مرجان بھی آتا ہے، لیکن تم بیٹھ کے چھانٹتے ہو کہ جواہرات بازار میں جائیں گے، جھنکار کو پھینک دیا جائے گا، تو میں نے کتاب لکھ دی ہے، اچھا اچھا چھانٹ لینا، خراب خراب نکال۔ تو اس کو کہتے ہیں تدوین کا دور، جمع کرنے کا دور، جبکہ صرف جمع کیا جا رہا تھا، کہاں سے کیا مل جائے، علوم آل محمد، معرفت آل محمد، کون سا راوی کیا کہہ رہا ہے، کہاں کس قلمی نسخے میں، سب ایک جگہ، اب اس کو سجاؤ، اب اس کو بناؤ، 700 سال ہو گئے، تو کبھی تو وہ دور شروع ہوگا سجانے بنانے کا۔ تو ایسے میں آیت اللہ نوری نے یہ لکھا کہ شادی قاسم نہیں ہوئی تھی۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے سے پہلے کسی مستند کتاب میں یہ نہیں پایا کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی، لیکن لوگ لکھتے ہیں کہ ہوئی۔ تو اب بحث شروع ہوئی، صدیاں گزر گئیں، بہت سے رسالے کتابیں لکھی گئیں، دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا ہوئی، ایک کہتا تھا نہیں ہوئی، اور یہ بحث چلتی رہی۔ اس بحث کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو بھی لکھنے ہوتے تھے حضرت قاسم پر، وہ یہی بحث کرتے تھے، شادی شادی شادی۔ تو ان کی توجہ یہ نہیں تھی کہ شہزادے کی سوانح حیات لکھیں، اس لیے ایران عراق کے علماء کو کبھی یہ خیال ہی نہ آیا کہ ہمارا شہزادہ ایک سوانح حیات طلب کر رہا ہے، تم صرف شادی پہ کیا لگے ہوئے ہو، یہ تو بتاؤ میں کب پیدا ہوا، میں کیسے ماں باپ کی گود میں پلا، کیسے عصمت کی چھاؤں میں 14 سال میں نے گزارے، پھر میں کیا تھا، میں معرفت کی کس منزل پر تھا، میں نور کی کس منزل پر تھا، میرا چچا مجھے کتنا چاہتا تھا، میں نے اپنے چچا عباس سے لڑنا کیسے سیکھا، میں نے گھوڑے پہ سوار ہونا کیسے سیکھا، میں نے تلوار چلانی کیسے سیکھی، تم شادی میں لگے ہوئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ میری زندگی 14 سال کیسے گزری، اور یہ عصمت اور معصومیت کے 14 عدد کیسے ختم ہوئے کہ میں نے عصمت سے باہر کوئی سال ہی نہ دیکھا، 15واں سال نہ دیکھا، تو میرے 14 زندگی کے معصوم سال پہ کچھ لکھو۔ تو میں نے قلم اٹھایا، میں نے لکھنا شروع کیا، تو دولہا کی طرح سجی ہوئی آج کتاب میرے پاس آئی، جیسے لگتا ہے کہ دولہا کی طرح کتاب کو سجا دیا گیا ہے، اور دیکھیا 639 صفحے، 14 سال کے بچے پہ 600 صفحے، اور اتنی موٹی دوسری دل کی فہرست آخر میں دے دی ہے کہ جو آخری صفحات ہیں اس میں کہ دوسری دل میں کیا کیا ہوگا، تو اب دوسری دل میں یہ بحث ہوگی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی، ابھی تو سوانح حیات ہے یہ شہزادہ کی ولادت، اجداد، پھر سب سے بڑھ کے اس میں جو ہمارا موضوع ہے حقوق نسواں، اس میں ہم نے ایک چیپٹر لکھا ہے شہزادی کی ماں ام فروہ کون تھی، دادا کون تھے، پردادا کون تھے، سب اس میں۔ تو چونکہ یہ کتاب آ جائی، تبصرہ اس پہ کل ہوگا، کل ساتھ کو، اس لیے کہ ساتھ ہے حضرت قاسم کی تاریخ، لیکن چونکہ آج کتاب آئی تو یہ جو میں نے ہزاروں تقریریں کی ہیں
ہزاروں تقریریں کی ہیں اور ایک ایک دن میں 14 15 تقریریں. انشاءاللہ اتوار کو ہر سال کی طرح جو یوم ازا کا اتوار ہوتا ہے 6 تقریریں صبح سے رات تک 6 تقریریں. پہلے 11 بجے میرنیز کا مرثیہ یہ پڑھوں گا جامعہ سفتین حضرت عباس کے حال کا. عباس علی یوسف کنعان علی ہے، یہ مرثیہ پڑھوں گا. اب اس کے بعد یہاں سے پھر حسن صغیر کے گھر پہ حضرت عباس کی مجلس، وہاں سے ملیر کا جلوس ہے، قدیم جلوس حضرت عباس کے تابوت اور علم کا وہ مجلس، پھر یہ مجلس رات کی. یہاں اتوار کو 2 مجلس ہوں گے، ایک صبح 11 بجے اور ایک اپنے وقت کے ساتھ 8:30 بجے. پھر اس کے بعد ملیر، کورنگی اور کاش میں اس طرح 6 مجلس. تقریروں پہ تقریریں کرنا مجھے مشکل نہیں لگتا، کئی ہزار تقریریں کر کے مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک کتاب ختم کر کے کمپوزنگ ہونے کے بعد جب پریس سے آتی ہے. تو میں نے چاہا کہ میں اپنی اس مبارک مسرت میں آپ کو شامل کروں. جب سے کتاب آئی ہے 4-5 بار میں الٹ کے دیکھ چکا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، یہ کتاب میں نے لکھی ہے یا یہ فرشتوں نے لکھی، یہ ملائکہ قلم لے کر آئے تھے. اس لیے مجھ سے پہلے کسی نے کیوں نہ لکھی. اتنی موٹی کتاب حضرت قاسم پر کسی اور نے کیوں نہیں لکھی. حقوق جسمہ پر ایک چیپٹر ہے اس میں، اور وہ ہے امام حسن کی بیویاں، جو الزام ہے کہ بہت سی شادیاں کی. تو جتنی شیعہ سنی کتابیں ہیں، جتنی بیویاں لکھ گئے تھے، سب کو جمع کر کے میں نے بتایا بس تم تو کہتے 700 300 100 50 بھی نہ ہوئی، 30 بھی پوری نہ ہوئی. سب کا حوالہ جتنی اب تک کتابیں لکھی گئی سب میں سے لے حوالہ لے کے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. پھر جب میں نے جمع کر لیا تو میں نے مورد کی چوری پکڑ کے بتایا کہ بی بی ایک ہے، اس کے 5 نام ہیں تو ایک کی 5 بنائیں. چوری کیسے پکڑی گئی اور اردو کے نسمہ کو پامال کیسے کیا گیا. اور کوشش کی کہ ہر بیوی کو یہ بتائے. کنیزی میں آئی تھی، کنیزی میں آدھی ہے کہ حضرت ام فروا کے لیے سب نے یہ لکھا حضرت قاسم کی والدہ کنیز تھی. کنیز تھی تیرے منہ میں خاک وہ تو کوئی بھی ہو، ہم یہ ماننے کے لیے تیار. اسلام کنیزی ختم کرنے آیا تھا، اس کو پروجیکٹ کرنے نہیں آیا تھا. ایک مالدار امیر رئیس کی بیٹی تھی ام فروا، بیاہ کرنا امام کے گھر میں جتنی بھی بیویاں آئیں سب شادی کے بعد دھوم دھام سے بیاہ کرنا. کوئی کنیز نہیں تھی. یہ چلی کہاں سے کنیز؟ کس نے چھیڑا؟ اس میں جب آپ پڑھیں گے کتاب جو باذوق ہیں وہ خریدیں گے انشاءاللہ. تو آج تو ابھی 20 کتابیں آئی، بینڈنگ ہو رہی ہے، کل ملیں گی شہر. اور جیسے ام البنین کی کتاب آئی تھی پچھلے سال تو ہفتے 12 دن میں ساری بک گئی تھی، لوگوں کو بعد میں نہیں ملی، بھٹکتے پھر رہ رہے تھے. تو کم از کم جو مجھ سے قریب ہیں، پسند کرتے ہیں مجھے، وہ تو جلدی سے خرید ہی لیں گے اس سے پہلے کہ نہ ملے. تو جہاں بھی مل جائے، پتہ نہیں آج اس کا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. ہاں تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ آج ملے، کل دیکھیے گا.
شریف کو تو یوں بھی نہیں لگے گا. تو اب 2 ہی دن رہ گئے، 7-8 بس. تو یہ بات میں نے اس میں لکھی ہے کہ چلا کس نے کہ ابو طالب کافر ہے. میں چوری پکڑتا ہوں، چوری میں اصل چور تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں تفتیش اور تحقیق. میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اصل چور کو پکڑوں. جب میں کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ پتہ لگاتا ہوں کہ شروع کس نے کیا. اور یہ میں اپنے بارے میں بھی، میں چونکہ اپنے بارے میں بھی آدمی ہوں، جب مجھ سے آگے کوئی خبر سنانا یہ ہو گیا، میں نے کہا کس نے کہا تم سے؟ یا تو وہ بکلیں جا کے گیا جلدی سے نام بتا دے. نام بتایا، پھنسا. پھر میں نے اس کو بلوایا، کیا تم نے کہا تھا اس سے؟ میں نے نہیں کہا اس سے سن، میں کہا لے گیا اس کو. اب 40 نام بھی آ جائیں جب تک کہ آخری آدمی تک نہ پہنچ جاؤں. پھر میں مجھے تمام کر دیتا ہوں. ملتان میں، لاہور میں ایسے بہت سے مسئلے ہوئے. ایک درزی نے کہا، میں کس نے کہا تھا؟ کہنے ڈاکٹر بھٹی نے کہا. میں نے کہا لاؤ بھٹی کو. اب بھٹی سے میں نے کہا آپ سے کسی سے کہا، وہ آگے نہیں بڑھ رہے. میں نے کہا چور آپ ہیں. وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی. میں نے کہا ایسے کیسے کیا جائے؟ یا تو اپنے اوپر کا نام بتائیے یا تعلقات منقطع. اس لیے کہ میری زندگی کا اصول ہے منافق سے دوستی رکھتے ہی. میرے جتنے دوست ہیں سب پکے صاحب ایمان. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ غلط روایت لاتے ہیں، نہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، نہ وہ جھوٹی روایتوں کو دہراتے ہیں. میں پہ بات ختم. سنا بات ختم. جب تک آپ ایسا نہ کریں گے معاشرے کی تطہیر نہیں ہو سکتی. اور ذکر اہل بیت سننے والوں کو اپنی زندگی کے اصول ترتیب دینے چاہیے. تو جب میں نجی زندگی میں ایسا کرتا ہوں، تو جب آئمہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو میں پہلے یہ پتہ لگاتا ہوں اس کا بانی کون ہے، اور پھر میں ڈھونڈ نکالتا ہوں. تو میں نے پتہ لگایا کہ امام حسن پہ الزام کس نے دیا کہ بہت سی شادیاں، یہ کس نے چکر چلایا کہ کنیزیں تھیں. ڈھونڈتے 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 میں پہنچا، پتہ چلا اس کا بانی یہودی تھا. یہودی تھا. اور کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ جناب سارا حضرت ابراہیم کی خالہ کی بیٹی تھی اور ہاجرہ غیر خاندانی تھی. یہودی دعوے دار تھا کہ ہم سارا کی اولاد ہیں، ہم یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل. تو اب جب اس نے دیکھا کہ ہاجرہ کی نسل بڑھی تو یہودی نے کہا وہ تو کنیز تھیں. یہودی نے کہا ہماری دادی سارا کی کنیز تھیں ہاجرہ. تو حضور کی دادی ہاجرہ کو یہودی نے کنیز کہا. اب جو بھی اس خاندان کے لوگوں کی والدہ کو کنیز کہے سمجھ جائیے یہودی النسل ہے. یہودی ہے. بڑے دربار میں، شام کے بنی امیہ کے دربار میں زید شہید آئے، جن کی اولاد زیدی لوگ ہیں. تو کہا تم کیا بات کرتے ہو، تم کہاں سے دعوے دار ہو گئے ہو آل محمد کے خاندان کے؟ تم تو کنیز کے بیٹے ہو. تو فوراً کہا ہاں یہی الزام میری پہلے دادی پہ ہاجرہ پہ یہودیوں نے لگایا، وہی کام تم کر رہے ہو. تو اس طرح یہ بات آپ کے ذہنوں میں صاف ہو جائے. اب وہ یہ کہ ایک ایک نام لے کر کسی دن سب بیویوں کی شادی بتاتے جائیں گے. کب ہوئی، کیسے ہوئی، خرید کر کنیزی میں نہیں آئی. وہ چاہے جیسے خاتون ہو، چاہے شہربانو ہو، بیویاں شہربانوں کو تو مولا علی نے سیدہ نساء کا خطاب دیا. سیدہ نساء کا خطاب دیا.
پھر شہر بانو کہا. بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر کی ملکہ. تو یہ کیا بڑا ایوارڈ ہوا، ملک کی ملکہ نہیں شہر کی ملکہ. تو یہ تو سوچو علی کیا کسی شہر میں محدود کر رہے ہیں؟ علی نے کیوں کہا شہر بانو؟ اس لیے کہا کہ رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بانو اس شہر کی ملکہ ہے جس سے 9 امام آئیں گے. چھوٹے موٹے شہر نہیں، شہر علم کی ملکہ. کنیزوں کو ایسے کتاب نہیں ملتے، اس میں کوئی شک نہیں. جناب سارا بہت امیر تھیں، حسن و سیرت میں کامل تھیں، بے پناہ اپنے شوہر ابراہیم سے محبت کرتی تھیں، بڑی فرما بردار بیوی تھیں. اللہ نے قرآن میں سارا کی بڑی تعریفیں کی. حد یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ سارا کو اللہ ذرا سا بھی رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کی معرفت میں کامل تھی. اس کا انعام اللہ یہ دیتا تھا کہ کہتا تھا اللہ ابراہیم سارا جو کہیں وہ کرو، ان کی جو پسند ہو اس پسند پہ جو طلب کرے، جو ان کی مرضی ہو وہ کرو. یہ حکم موجود، یہ بلندی تھی سارا. اور چونکہ لاحج نبی کی بیٹی تھی، اور حدیث یہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں دنیا کی تمام بلاؤں سے طاہر ہوتی ہیں. کیسا لفظ دیا؟ مطلب یہاں پہ جو لفظ دینا تھا وہ ہم بیویوں کے ساتھ وہ لفظ ہی نہیں رکھنا چاہتے جو کتابوں میں لکھا ہے. جتنی آفتیں اور بلائیں دنیا میں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں ان سب سے دور تھی سارا. اس لیے اللہ نے کہا سارا تم اہل بیت ہو، تم اہل بیت، بے پناہ عبادت گزار. لیکن 90 برس کی ہو گئی عبادت کرتے کرتے 120 سال کے حضرت ابراہیم، لیکن اولاد نہیں ہوئی اور کبھی شکوہ بھی نہیں کیا، کبھی کہا بھی نہیں اللہ سے کہ ہم تیرے اتنے محبوب بنتے ہیں ہم لوگ کہ تو نے میرے شوہر کو دوست اور خلیل بنایا ہے. اور بچہ نہیں دیتا، بیٹا نہیں دیتا، ہم کو وارث نہیں دیتا. اللہ کو ادا پسند آتی رہی، معاملے کو ڈیلے کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کہاں تک قوت برداشت اور صبر ہے. کہیں گھبرا کے تو نہیں دیتی، وہاں بیٹا نہیں دیتا. وہ وہیں پہ امتحان نبی بیوی کا ہونا ہے کہ اللہ کے خلاف کچھ بولے تو پھر آئے وہاں سے کاٹے دے. اور پھر رسول علی سے بلا کے کہہ دیں، وہ کہہ دیں گا جو میں کہہ سکتا ہوں. امتحان ہو رہا ہے سارا کا امتحان. 90 سال کی ہو گئی، 90 سال. پر دادیاں ہوتی ہیں آج کل 90 کی، دادیاں نہیں ہو پاتی، عمریں کم ہو گئی. نانیاں دادیاں 90 کی ہو گئی، لیکن اس 90 سال کی عمر میں تمام سراپا میں کوئی بوڑھی پن کے آثار نہیں. نہ بال سفید ہوئے، نہ دانت گرے، نہ گردن ہلتی ہے، نہ کمر جھکی ہے، نہ قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ لاٹھی لے کے چلتی ہیں. یہی ابراہیم کہا. اسی طرح توانا، تندرست، اسی طرح جسم، اسی طرح ریش مبارک، بال سب سیاہ. کوئی دیکھے کہ 35 سال کے ابراہیم، حالانکہ 120 سال کے ہو گئے. اور ہجرت پہ ہجرت
بابل سے نکلے، عراق سے نکلے، مصر کی طرف آئے، شام کی طرف گئے، کنعان گئے، فلسطین گئے۔ لیکن جب مصر کا سفر کیا تو وہاں کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی شادی کر کے ہمارے ملک میں داخل ہوگا تو اس کو زبردست ٹیکس دینا پڑتا تھا، مال کا، یا سونا دے یا درہم و دینار دے، تب میاں بیوی شہر میں ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کنوارا آئے تو رہے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے جو باہر کے ملک آئے وہ مصری لڑکی سے شادی کرے، تو انہیں غصہ آتا تھا کوئی شادی کر کے مصر میں آتا تھا، تو انہوں نے حقوق نسواں کو پامال کیا تھا کہ شادی کرنے پہ ٹیکس تھا۔ آج کل شادی کرنے پہ تنخواہ دیتی ہے فوج، کیا کیپٹن ہو گئے، اب شادی کر لیجئے، پیسے بڑھا دیجئے۔ وہ اتنا بخیل تھا اس دور کا فرعون کے شادی کرنے پہ ٹیکس وصول کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات معلوم تھی، ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اس میں سارا کو بند کر کے تالا لگا دیا اور اونٹ پہ صندوق کو رکھ کے چلے گئے۔ سارے سپاہی دوڑے، انہوں نے کہا اس کے اندر کیا؟ کہا ہمارا مال ہے، ہمارا سامان ہے۔ تالا کھولو، ہم کو دکھاؤ اس کے اندر کیا ہے۔ اب اندر ہی اندر دل میں دعا مانگنے پروردگار سے کہ معاملہ ناموس کا ہے۔ ہر پیغمبر کی زندگی میں یہ امتحان آیا اور سرخرو گزرا ہے وہ، لیکن جیسا امتحان یہ حسین کا ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ قیامت امتحان ہے، ہر نبی کا امتحان اس منزل پر ہوا، معاملہ ناموس کا ہے، عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ انہوں نے کھلوا دیا صندوق کو، کھولا تو جو کتابوں میں لکھا ہے مجھے جو لفظ نہیں پڑھے، سپاہیوں نے صندوق میں دیکھا تو ایک خاتون کو پایا اور ایک سپاہی نے ہاتھ پڑھا، مجھے کتاب نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کتاب نہیں پڑھو اس میں تقریر سے کام نہیں۔ اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اور اہل بیت، دونوں کو لے کے چلو، تحریر بھی تقریر بھی، کتاب بھی اور شخصیت بھی، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پھر یہ کہ زبانوں بیانوں علم میں اضافہ ہو، اور نہ بھی ہو تو صرف کتابی خرید لو ہماری، نہ پڑھو تم نہیں پڑھو گے، ہو سکتا تمہاری تیسری نسل میں کوئی پڑھا لکھا پوتا پیدا ہو، وہ پڑھے کتابیں تو رہ جائیں گی، اچھا چلو ٹھیلے پہ بھی آئیں گی، جس کے پاس پہنچیں گی اس کو تو فائدہ پہنچے گا، کتاب مرتی نہیں، اس لیے کہ لاکھوں کتابیں ٹھیلوں پہ بکی ہیں، اس میں سے ہزاروں میں نے خریدی، جانے جس نے کب خریدی ہوگی، نہیں پڑھا ہوگا، بیچ ڈالا ردی میں، میرے کو تو کھانے میں ہیرے کی طرح چمک رہی ہے۔ تو کتاب سفر کرتی ہے، کہیں نہ کہیں جاتی ہے، کسی اور نسل کے لیے خرید کے ٹھیلے کے لیے میری کتاب نظر کر دو، مگر کون کم وقت ہوگا اتنی حسین کتاب ٹھیلے پہ پہنچاتے تھے، خود ہی ٹھیلا ہوگا، یہ تو سینے سے لگا کے رکھنے والی کتاب، یہ تو ہے کلیجے سے لگانے والی کتاب ہے، دلی نہ بھرے، جیسے شہزادے کی بارگاہ میں اپنے سر کو قدموں میں رکھ دیا، جب پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح میں نے موتی پروئے ہیں۔ ہاں، میں جس طرح تقریر میں موتی پروتا ہوں اسی طرح میں کتابوں میں بھی موتی پروتا ہوں، اور جو سمجھ لے وہ ہے میرا سچا دوست، جو میری دونوں محنتوں کو سمجھ لے اور پا لے۔ کتاب کمپیوٹر سے نکلی، میرے کمپوزر ریحان اعظمی نے پورے 600 صفحے نکالے، شام کو وہ چلے جاتے ہیں ماجد، اپنا پروگرام کر کے آیا، رات میں 2 بجے میں سو گیا،
پھر جب میں صبح اٹھا تو پوری کتاب وہ دیکھ چکے تھے. روتے رہے، روتے روتے سو گئے، اس لیے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ آپ پڑھو گے آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے. پوری کتاب ایسے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نیت کی کہ صبح علامہ صاحب اٹھیں گے تو میں ان کے ہاتھ چھوؤں گا کہ میں نے کبھی ایسی کتاب نہیں پڑھی. تو پہلی تاریخ انہوں نے کی اور اس کا پیش لفظ لکھا. اسی طرح تحقیق کی منزل پر تم سمجھتے ہو یہ چیزیں جو میں پیش کرتا ہوں یہ ہر ایک نہیں پیش کر پاتا. اس کا ہاتھ اٹھا، ابراہیم نے آسمان کو دیکھا، سپاہی کا ہاتھ ایک بار راشا ہوا اور شل ہو کے نیچے گرا. اس نے محسوس کیا ہاتھ شل ہو گیا. کہا ابراہیم عذاب آیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا، میرا ہاتھ اچھا کر دو. دعا کی ہاتھ اچھا ہو مگر پھر ہاتھ بڑھایا. دیکھیے ادھر سے بددعا نہیں ہے، ہاتھ آپ سے آپ چل ہو رہا ہے اور وہ اپیل کر رہا ہے دعا کیجیے، دعا کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں خلیل، یعنی اپنا معاملہ اس سے چھوڑا ہے اور جب اسی کا معاملہ مقدمہ بن کے ان کے پاس آنا ہے کہتے جاؤ معاف کیا. نہیں سمجھے دوستی کے معنی یہ کہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے. ہم تمہارے وقار کو پامال نہیں ہونے دیں گے. تمہاری عزت عرش تک ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس پر عذاب آئے گا تو ہم تمہاری آنکھ دیکھیں گے کہ میرے بنائے ہوئے انسانوں پر، میرے بندوں پر تم کتنے مہربان ہو. جبھی تو تمہارا نام ابراہم رکھا ہے، رحم کرنے والا باپ. تو تمہیں انسانوں کا باپ بنایا ہے، انسانیت کا امام بنایا ہے. اگر انسانیت پہ تمہاری طرف سے بددعا ہو گئی تو پھر کاہے کا ایوارڈ. امام کو تو سمجھو، لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، زہرا کا گھر جل گیا، علی چپ رہے، علی چپ نہیں رہے، ابراہیم کے افضل سے علی. ابراہیم سے افضل. دروازہ چل رہا، اللہ دیکھ رہا تھا بددعا ہوتی ہے یا نہیں. رحم. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب زہرا کی آواز آئی تو مسجد نبوی زمین سے بلند ہوئی اور دیواریں اتنی تھی کہ میں اس کے نیچے سے نکل آیا. لیکن علی کے گلے میں رسی تھی. اشارہ کیا سلمان قیامت اسی وقت ہے جب تک وہ واپس نہ لے تب تک دنیا بچے گی نہیں. چونکہ 9 درجوں پہ فائز تھے، دوڑتے ہوئے آئے. علی نے کہا ہے بالوں کو سمیٹیے ورنہ قیامت آئے. صرف نبی کی بیٹی کو اپنا جلال دکھا رہا کہ ہمارا جلال کیا ہے. سمجھو تو کہ جلال کیا ہے. اب میرا وہ جملہ اس سے عرض کرو کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے زہرا کو نہ نبی بنایا نہ امام، لیکن بتانا یہ تھا کہ نبی اور امام چاہے تو دنیا کو پلٹ دیں. زہرا نے بتایا نہ نبی ہوں نہ امام، لیکن قیامت میری وجہ سے رکی ہوئی ہے. قیامت تھمی ہوئی ہے میری وجہ سے، میں چاہوں تو قیامت آئے. اس لیے قدرت نے زہرا کا ایک نام منصورہ رکھا. منصورہ کے معنی ہے جس کے اشارے پر قیامت آ جائے اور اللہ اپنا انتقام زہرا کے ذریعے لے. اور صرف بیٹے میں مہدی کا نام منصور ہے. رب یہ ہے کہ زہرا منصورہ ہے، مہدی منصور ہے. یعنی انتقام الہی کا بدلہ وہ لیں گے. کس کے لیے؟ زہرا کے لیے، اللہ کے لیے. القاب نام اس میں بھی راز ہیں.
ان کی تشریح ہے، ان کی تفصیل ہے۔ اس نے دوڑ کر فرعون کو حاکم کو خبر کی، ایک شخص آیا ہے، اس صندوق میں کوئی شے رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ صندوق ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ پورا صندوق میں ابراہیم کے دربار میں آ گئے۔ دربار میں ناموس نبی آ گئے۔ بھائی آپ تقریر سن رہے ہو یا کوئی کہانی سن رہے ہو، یہ میں ہر ایک سے پوچھ لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ وہ ملک جہاں حقوق نسواں پامال ہو کے تھے، ابراہیم کی حکمت نسبیہ تھی جب مردوں کے حقوق کو دلائے جائیں، لیکن نمایاں رہے حقوق نسواں کہ یہ ملک عورت کا احترام کر کے رہے گا۔ ایک بندہ نکلا ہے اپنی بیوی کو لے کر سکھانے کے لیے، یوں انبیاء نے سکھایا ہے، تب انسانوں نے سیکھا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی وہی عمل کیا، چاہا کہ صندوق کی چادر کو ہٹائے، کہ یہ تابوت جیسا کیا بنایا ہے، ہم جو پردہ تم نے اس میں ڈالا ہے اسے ہٹا کے دیکھیں گے۔ ابراہیم نے بہت منع کیا، بہت منع کیا، لیکن نہیں مانا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سپاہی کے ساتھ ہوا تھا، ہاتھ دونوں شل ہو گئے۔ پہلی بار فرعون وقت میں ایسا عمل دیکھا تھا، خوف زدہ ہو گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ رونے لگا کہ تم اللہ کے کوئی برگزیدہ بندے رکھتے ہو، میرے ہاتھوں کو واپس کر دو۔ ابراہیم کا اشارہ ہوا، ہاتھ صحیح ہوئے، گھر میں گیا اور چادر اڑا کر ایک خاتون بلایا، بھائی سنیے گا تب، اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابراہیم ہے۔ کہ یہ کون ہے تمہاری؟ کہ یہ میری زوجہ ہے، خالہ جات، بیٹی ہے یہ میری خالہ، اس کا نام ہے سارہ۔ کہ ہم نے خطا کی، ہم نے خطا، ہم سے خطا ہوئی، اب ہماری خطا معاف کرو، اور ہم اس خطا کے کفارے کے طور پر ایک ہی بیٹی رکھتے ہیں، ہم اکلوتی بیٹی کے باپ ہیں، ہم اپنی بیٹی تمہاری خدمت میں کنیز بنا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ یہ ہے بادشاہ کی بیٹی، خیال رکھنا، لیکن تمہاری کنیزی میں رہے گی اور تمہاری زوجہ کی ساری خدمت بجا لائے گی، اس لیے کہ تم بھی بادشاہ ہو۔ کوئی ملک نہیں تھا، لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بادشاہ، تمہاری زوجہ ملکہ۔ مصر سے نکلے، فلسطین آئے، چونکہ ایک ملک سے پہلی بار کسی بادشاہ کی بیٹی نکلی۔ فرعون کی بیٹی مصر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اس لیے جو بھی خاندان کا آدمی سارا ابراہیم کے ساتھ اس کو دیکھتا تو ہر ایک یہ کہتا کہ ہجرت کا تحفہ ہے، یہ ہاجرہ ہے۔ ہجرت کا پہلا لفظ جو ہے مہاجر کا، سب سے پہلے ہاجرہ کو ملا۔ ہاجرہ ہجرت کرنے والی خاتون، گھر میں جھاڑو دیں، صفائی کریں، سارا کی نالے اٹھا کے رکھیں، بہت خدمت گزارا۔ اتنی خدمت کی تو سارا حیران ہوتی تھی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ ایک ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن کس طرح میری خدمت کرتی ہے۔ کنیز نہیں ہے، کنیزی میں بادشاہ نے دیا ہے۔ کنیز اسے کہتے ہیں جو بازار میں بک رہی ہو اور رقم دے کر خرید کے لائی جائے، تحفے کو کنیز نہیں کہتے۔ کنیز نہیں، اب یہودی کو کہے گا کنیز، اس لیے کہ جلے گا، جلے گا، وہ تو بہانہ ڈھونڈے گا۔ تو کیا ہم سب یہودی کیوں بن جائیں؟
ہم کیوں بن جائیں سرکار؟ ہمارے نبی ہیں، ہم کیوں یہودی بن جائیں؟ ہم ہاجرہ بی بی جو کہ ملکہ ہیں، معرفت میں کامل ہیں، ابراہیم کو سمجھ گئی، پہچان گئی، ان کے عقیدے کو پہچانا نہیں۔ سارا نے کہا 90 سال کی میں ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اے میرے والی، میرے سرتاج، آپ ہاجرہ سے عقد کیجئے تاکہ اس سے آپ کو اولاد ہو، وارث تو آئے گھر میں۔ بھئی سوت ہو تو ایسی، اس لیے کہ معاشرے میں حقوق نسواں میں یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ دو بیویاں ہوں تو آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کی اولاد سے جلیں۔ اللہ نے سارا کے ذریعے یہ بات دکھائی کہ پہلی بیوی اجازت دے تو دوسرا آپ کو جائز ہو جاتا ہے۔ حقوق نسواں انبیاء کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں اپنے اوپر نہ لے جائیں، اپنے اوپر نہ لے جائیں۔ مسئلہ عدل پر ہے، اسلام میں یہ نہیں دے دیا 4 بیویاں کر لیجئے، ایسا تالا ڈالا، کانٹے دار جھاڑیاں چاروں طرف لگائیں 4 بیویوں کے، اور کہا اگر عدل کر سکتے ہو تو کرو۔ یہاں اپنی زندگی کے لیے عادل نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا عادل جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا عادل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پرہیز کرے، ٹھوس نہ لے، پراٹھے، انڈے، تیل، گھی، مکھن، اور اس کے بعد رات کو پڑھتا۔ یہ عدل نہیں کہلاتا، جسم اور نفس سے ظلم کہلاتا ہے۔ جو اپنے نفس کا ظالم ہو وہ 2 بیویوں پر کتنا ظالم ہوگا؟ کتنا ظالم ہوگا؟ تو انبیاء عدل سکھانے آئے۔ سرکار نے جو اتنی شادیاں کی، دنیا کو عدل بتایا کہ دیکھو ہم نے اتنوں میں ایسا عدل کیا۔ رسول کا عدل دیکھا گیا۔ تو کیا تم رسول بن سکتے ہو؟ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو لوگ کہتے ہیں ہم رسول جیسے ہیں، رسول ہم جیسے ہیں۔ اگر تم رسول جیسے ہو تو اتنی ہی شادیاں کر کے دکھاؤ اور پھر عدل کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے۔ سارا نے کہا اس سے شادی کر لیجیے۔ عقد میں آئی، عقد میں آئی، اور اللہ نے وہ دن دکھایا، وہ دن قریب آنے لگے، خوشیوں کے، کلیاں چٹکنے کے دن، پھولوں کے کھلنے کے دن۔ ابھی ایسے ہی بہار آنے کے، رت آنے کے جھونکے آئے تھے کہ ایک رات 2 نوجوان 20 سال کے ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے۔ سارا کو عادت تھی کہ مہمان آتے تھے، کھانا پکاتی تھی۔ ایک بچڑا پالا ہوا تھا، اسی کو اولاد سمجھتی تھی، چونکہ اولاد نہیں تھی، اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب مہمان آ گئے، اللہ نے یہی سب کچھ دیکھی تھی، قربانیاں دونوں میاں بیوی کی۔ کبھی آج تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، یہ بچڑا حلال کر دیا۔ بہت ہوگی، اس کو پیار سے پالا تھا، بہت محبت کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا پانی دیتی تھی، مگر قربان آپ کے مہمان آئے اور مسلم بھون کر پکا کر بھجوایا، اور اس کے بعد دروازے سے دیکھنے لگی کہ ابراہیم سامنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ پورا قصہ قرآن میں ہے، تاریخ سے میں ابھی کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی صرف قرآن پہ ہوں۔ اب یہ میرا کمال ہے کہ میں آیتوں کو جوڑ جوڑ کے اس طرح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ ٹکڑوں میں ڈھونڈو گے یہ آیت کہاں ہے، یہ والا قصہ کہاں ہے، وہ آپ کو زحمت سے بچا دیا، ساری آیتیں ایک جگہ کیا اور اردو میں کر کے آپ کے سامنے ہی رکھ دیا، اور جہاں جہاں ڈھونڈتے جاؤ گے یہی معنی پاتے جاؤ گے۔ جو لفظ میں بیان کر رہا ہوں لفظ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سارا دیکھنے لگی۔ اب ابراہیم بار بار کہہ رہے ہیں نوش فرمائیے، وہ چپ بیٹھے۔ ایک بار آواز دی سارا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ والی، مہمان ناراض معلوم ہوتے ہیں، ہم کو تو اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارا معبود ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ مہمان کھا نہیں رہے ہیں۔ کہا اچھا ہم پھر اس طرح کرتے ہیں۔ گئے، کہا آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اب دونوں نوجوان ایسے کر رہے تھے، بہت خوبصورت حسین نوجوان، قرآن حسین و خوبصورت نوجوان، کہ ایسے نوجوان دیکھے ہی نہیں گئے تھے
دیکھتے خوبصورت دونوں بیٹھے ہوئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے پھول جیسے گلدستے بنے بیٹھے ہوئے خوبصورت دو خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ کہا ہم نہیں کھا سکتے، ہم لوگ نہیں کھاتے۔ کہا وہ کون سی مخلوق ہے جو نہیں کھاتی؟ تو بے اختیار کہا آپ لوگ فرشتے تو نہیں ہو؟ تو بے اختیار دونوں مسکرائے کہا ہاں پہچان نہیں پائے میں جبریل ہوں یہ میکائیل ہے۔ کہا تو کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم جا رہے ہیں ادھر صدوم جا رہے ہیں، صدوم اردن اور اندر کی طرف کے ملکوں کی طرف ادھر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عذاب لانے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کی رات اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پورا ملک ایسے اٹھاؤ آسمان پہ لے جاؤ الٹ دو اور اس کو ہلا دو اور ایک ایک چٹان کو کر کے ریگ ڈالو اور سب کچھ میں دفن کر دو۔ ہم عذاب کرنے جا رہے ہیں، صبح 4:05 پر یہ عذاب آئے گا۔ تو کہا اتنی دیر پہلے آپ لوگ کیوں نکل لیے؟ کہا اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم یہاں سے ہوتے ہوئے جانا اور ایک خوشخبری پہلے ابراہیم کو چھپا دیں، سنا دینا، پھر عذاب۔ خوشخبری پہلے، بشارت پہلے، عذاب بعد میں۔ کہا کیا ہے خوشخبری؟ کہا یہ آپ کو نہیں سنائیں گے، پر جیسے یہ باتیں ہونے لگی ایک بار سارا نکل کے جب پتا چلا جبریل و میکائیل نے تو اب پردہ کیسا اس لیے کہنے بیٹھے ایک بار باہر آئی سارا اور آگے دروازے سے رکی۔ منظر ہے قرآن کا، قرآن کی آیت کا منظر پیش کرنا آسان نہیں ہے لیکن میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت کا منظر ہے، پورا منظر اسی طرح لکھا ہے۔ دروازے سے آتے رکی، ایک بار دونوں فرشتوں نے سارا کو دیکھا، کہ اللہ نے یہ کہا ہے بہت جلدی آپ کا بیٹا ہوگا۔ ہائے 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 قرآن کہہ رہا ہے بہت جلدی آپ کا بیٹا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے پٹھا مار کے سارا پٹھا لگایا، شہر کا لگائے میں ہے پٹھا لگایا اور کہا اے لوگ میری کم بختی اب میرے یہاں بھی بچہ ہوگا۔ آیت ہے آیت کا جو اے لوگ میری کم بختی اب میرے یہاں بھی بچہ ہوگا۔ تو دونوں فرشتے کہہ رہے ہیں اس کی یہاں قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے، بچہ ہوگا اور صرف آپ کیا نہیں، ارے آپ کا بیٹا اسحاق، پھر اس کا بیٹا یعقوب، پھر اس کا بیٹا یوسف، 3 نسلوں کی خبر سنائی۔ کبھی سارا پہ مجلس سنی؟ آنا تو حاجرہ پہ ہے، حقوق نسبہ نہ ہوتا تو یہ سب تم کیسے سنتے ہیں؟ اور کتنے معرفت کی بلندیوں سے سن رہے ہو اور کتنے غور سے سن رہے ہو اور کتنا تم نے اپنے ذہن کو جگایا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے مشقت ہے اس لیے کہ موضوعات سے ہٹ کر بات ہو رہی، لیکن اب موضوع تو ملک کا موضوع، مسلمانوں کا موضوع، بات تو کرنی اور ہم تو جڑ سے بات کرتے ہیں، تھوڑی کے بیچ سے کہیں سے ہوئی لے لے، یہ سب مجھے نہیں آتا۔ میں تو محفوظ کراتا ہوں اس لیے کہ کتاب میں آ جاتا ہے، ڈاکومنٹ بن جاتا ہے تاکہ مضبوط دلائل ہو۔ ادھر یہ کہہ کر گئے اور چند ماہ کے بعد ادھر سارا کیا انصاف، حاجرہ کیا اسماعیل۔ اب ناموں پہ غور کرنا، چونکہ قرآن میں ہے وَمَنْ زَحْتَ، زحتہ کہتے ہیں ہنسنے کو ٹھٹھا لگانے کو، اظہار زوات عبرانی سے عربی میں سین سے بدلا، اسحاق جو امن سارا نے بشارت کو کیا تھا اللہ نے وہی نام رکھا، یعنی خوشخبری۔ اور ادھر حاجرہ کیا بیٹا ہوا، عبرانی زبان میں اسم کہتے ہیں نام کو، اسما ناموں کا مالک، اسم واحد، اسما بہت سے نام، اسما علی کے ناموں والا بیٹا اسما۔
یہ عیسیٰ کہتے تھے یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ قدرت کا جلال علی کا راج جل قوت علی کی قوت بابل علی کا دروازہ دردائی سرسائی سب میں یہ کہاں سے آیا؟ قرآن نے بتایا سلام علی الیاسین اسماء وہ بھی کھیلنے لگا، یہ بھی کھیلنے لگا۔ اسحاق بھی چلے باپ کی طرف، ادھر سے اسماعیل چلے گٹھلیوں۔ اسماعیل جلدی اٹھے اور اٹھ کر باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسحاق ابھی کچھ دور تھے، ابراہیم جلدی سے اسماعیل کو گود میں لے لیا۔ سارا دیکھ رہی تھی، اسحاق پیچھے رہ گئے، اسماعیل گود میں پہلے آ گئے، چہرے پہ ناگواری آئی۔ اتنی معرفت والی دیدی، اتنی معرفت والی دیدی، لیکن ایک بار کہا میرے والی میرے وارث، آپ نے اسماعیل کو پہلے گود میں اٹھا لیا، اب وہ سارے جملے تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جو سارا کی مرضی وہ کرو، جو سارا کی مرضی وہ کرو، جو سارا کی مرضی۔ بے اختیار کا تو پھر کیا مرضی ہے؟ کہا بس میں رہوں گی اور میرا بیٹا۔ کہا تمہاری مرضی۔ اونٹ کو کسا بنایا، ہماری لگائی، سارا کو برقع اڑایا، روتی جاتی ہیں ہاجرہ، برقع اوڑھ کر بچے کو گود میں لے کر بیٹھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سواری چلی، جانے کہاں جا رہی ہے سواری؟ فلسطین سے ہوتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، وہی ہوتی جاتی ہے، بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو، ہم بتائیں گے کہاں گیا گا۔ قرآن کا کہتا چلتے 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 ہفتوں کے بعد ایک ایسی زمین آئی، نہ سایہ تھا، نہ گھاس تھی، نہ پانی تھا، ایسی زمین کنکریلی پتھری، آواز آئی روکو سواری، روکو سواری، سواری رکی، کھنڈر پڑا تھا جانے کب کا، ایک وادی، دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نالا، وادی کہتے ہیں نالے کو جس میں برساتی پانی بہتا ہے، اسی برساتی نالے کے بیچ میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں اونٹ سے ہاجرہ کو اتارا، اسماعیل کو اتارا، گود میں لے کے بچے کو اتری، گھوڑے کو موڑا، کہا والی گھوڑے سے نہیں اتریں گے، گھوڑے سے نہیں اتریں گے، کہا حکم پروردگار ہے، رکنا نہیں، چھوڑ کے بس فوراً واپس آؤ، صرف اس لیے کہیں سارا کا دل غمزدہ نہ ہو جائے، اس لیے فوراً آؤ، بس چھوڑ کے آؤ۔ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا۔ قوالی یہاں میرا رکھوالا کون ہے؟ کہ جس نے بھجوایا ہے، جس نے بھجوایا ہے وہ ہے رکھوالا۔ گھوڑا واپس ہوا، دور سوار نکل گیا، ہاجرہ نے چاروں طرف دیکھا، نہ پرندے، نہ جانور، نہ انسان، نہ سایہ، نہ درخت، نہ گھاس، مٹی، پہاڑ، خاک، ریت، چٹانیں، ماں، بچہ۔ کچھ دیر تو صبر کیا، ایک بار دیکھا کہ بچہ ڈرتا، گرمی پتھر دکھ رہے تھے، گرمی آتش برسا رہی تھی، دیکھا بچہ بے قرار ہوا، تقریر ختم ہوئی، بچہ بے قرار ہوا۔ کیا بات ہے میرے لال؟ اماں پانی پانی پانی۔ اب آپ کو کیا بتاؤں کیا جملے منہ سے نکلے تھے؟ کہا تھا مم مم، عبرانی بچے کو قوت دے دی، بچہ یہ نہیں کہتا پانی، پانی نہیں کہتا، کیا کہتا ہے بچہ؟ مم۔ تو بڑے بزرگ بھی وہی بولنے لگتے مم پیو،
یعنی بوڑھے بچوں کی زبان بولنے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسماعیل کی زبان ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ اٹھی، چلی، بیٹا میں پانی لاتی ہوں، چلی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کبھی اترتی تھی کبھی چڑھتی تھی، لیکن اس منزل پہ آ کے رک جاتی تھی، یہاں سے مڑ کے دیکھتی تھی بچہ نظر آ رہا ہے، اگر نگاہوں سے چھپنے لگتا تو اس کے آگے نہیں بڑھتی تھی، چاہتی تھی وہاں تک جاؤں جہاں تک اسماعیل نظر آئے، اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤں۔ تو جہاں تھی وہاں سے جہاں تک جاتی تھی اس کا نام ہے صفا پر تھی، اور مروہ تک جاتی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ لائی ایک پہاڑی کا نام صفا، ایک کا مروہ، یہاں سے چلتی تھی وہاں تک جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، پانی کی تلاش میں 7 بار گئی، 7 بار آئی، وہ دیکھ رہا ہے ایک صحرا، ایک ماں، ایک بچہ، مرتبے بڑھانے تھے، وقار کو بلند کرنا تھا، دین کی بنیاد رکھنی تھی، قرآن کو اترنا تھا، آخری نبی کو آنا تھا، اس کی پہلی اینٹ حاجرہ کو رکھنی تھی۔ آج بڑے مزے سے ہم بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا کے مسلمان میرے یہ لفظ بیٹھ کے غور کرے یہاں، اسلام شروع کیسے ہوا؟ ایک ماں ایک بیٹا، دین ہمیشہ شروع ہوتا ہے ماں کی ممتا سے بیٹے کی محبت تک، صرف بیٹے اور ماں کی محبت کے درمیان تو دین ہے، اس لیے ماں سے پوچھا گیا تھا تمہیں منظور ہے کہ حسین شہید ہو؟ ماں نے محبت طلب کی، روئے گا کون؟ اب یہ رونے کا دین ماں اور بیٹے کے درمیان ہے، جیسے حاجرہ اور اسماعیل کے درمیان پورا اسلام ہے۔ چل واپس آئے، 7ویں بار جب واپس آئے تو اتنے پیاس میں تڑپ چکے تھے کہ ایڑی لگ رہی تھی، اور جہاں ایڑی لگ رہی تھی دیکھا تو وہاں چشمہ ابلا، پانی تھا کہ ابلا جاتا تھا، ابلا جاتا تھا، اور چونکہ ڈھلان تھی پانی بہتا چلا جاتا، خشک زمین در ہونے لگی، خشکی میں کہیں پانی نظر آ جائے تو آنکھوں کی خیرگی اور خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ چلو میں بھر بھر کے بیٹے کو پلا رہی، چلو میں بھر بھر کے بیٹے منہ پہ ڈال رہی، چھڑک رہی، منہ پہ ڈال رہی، جسم پہ ڈال رہی، گرمی بہت ہے، پانی اٹھایا، اسماعیل پہ چھڑک رہی، پانی اٹھایا، ہاں حاجرہ پانی کافی واقعی مقدار میں، جبھی تو بچے پہ چھڑک رہی ہو، جبھی تو بچے پہ چھڑک رہی ہو، چہرے پہ ڈال رہی ہو، منہ دھلا رہی ہو، پانی بہت ہے، پانی بہت ہے، پانی بہت ہے، بھرتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، گہرا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دیکھا پانی بہتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے جلدی جلدی مٹی کو سمیٹا، مٹی کو سمیٹا، چاروں طرف مٹی کی دیوار اٹھانا شروع کی، کبھی ادھر سے مٹی کو توڑ دیتا پانی، کبھی ادھر سے مٹی کو توڑ دیتا، پھر ادھر کی دیوار بناتی، پھر ادھر کی دیکھا کسی طرح پانی نہیں رک رہا، تو ایک بار گھبرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، عبرانی میں کہتے ہیں رک جا رک جا، تھم جا تھم جا تھم جا، کو کہتے ہیں زم 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 رک، جیسے ہی ہاتھ لانے کا پانی رکا، جس طرح میں نے تمہیں سنایا اسی طرح رسول اللہ مسجد میں بعد نماز یہ پورا واقعہ اسی طرح سنا رہے تھے، وہی تو میں نے تمہیں سنا دیا جو حضور نے اپنے اصحاب کو سنایا تھا، اسی خطبے کو تمہیں سنا دیا۔ ایک بار صحابی اٹھے اور کہا کیوں کہا تھا بیوی نے زم زم کا خدا میری دادی پر رحمتیں برسائے، اگر زمزم نہ کہتے تو پورا مکہ دریا ہی دریا ہوگا، اتنا پانی عرب کو مل جاتا، لیکن میری دادی نے نہیں چاہا، اس لیے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی تھی۔ یہاں پہ سرکار کی تقریر ختم ہو گئی۔ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے اڑتے آتے ہیں،
پرواز کرنے لگے. اور عرب میں یہ طریقہ تھا جہاں پرندے اڑنے لگتے تھے، بھٹکے ہوئے قافلے آسمان کو دیکھتے رہتے تھے. جہاں بہت سے پرندوں کو اڑتے دیکھا، چیخ کر کہا ادھر پانی ہے، ادھر پانی ہے، ادھر پانی ہے، اس سمت چلو جہاں پرندے اڑ رہے ہیں. جیسے ہی پانی پھیلا زمزم کا، پرندے اڑے اور خوشی میں پرندوں نے تیرنا شروع کیا فضا میں. قبیلہ بنی جرہم جو یمن سے بھٹکا ہوا راستے میں پانی کی تلاش میں تھا، سردار نے آواز دی پانی وہ ہے. قافلہ اس سمت چلا، چلتے چلتے صفا مروہ کے درمیان آیا تو منظر پورے قافلے نے یہ دیکھا، ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے پردہ کیے اور بچے کو گود میں لیے. بچہ بہت میٹھی نیند سو رہا تھا. پانی مل گیا تھا اس لیے پیاسا بچہ سو گیا. ورنہ بچہ تو پیاس سے تڑپ رہا تھا. پانی مل گیا. گرمی میں پیاسے کو پانی مل جائے، پیاس بجھ جائے تو بہت اچھی نیند آ جاتی ہے. نہیں ملتا کہ 4 تاریخ سے شب عاشور تک کسی وقت علی اصغر سوئے ہو. ختم ہو گئی تقریر، معصوم کا جھولا آئے گا، اصغر کا ماتم ہوگا. حسین کا 6 مہینے کا سپاہی علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر. یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین. پیارے صاحب رشید انیس کے نواسے یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. ماں کے ہاتھ بن جائیں گے، ماں بچے کو کیسے پالے گی؟ کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی. کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی. کل تقریر میں تفصیل سے عرض کریں گے کہ ام فروا اور ام رباب دونوں سگی بہنیں ہیں. امراؤل قیس کی بیٹیاں. ام فروا کو قاسم جیسا چاند ملا تو رباب کو علی اصغر جیسا چاند. ام فروا کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دی، فاطمہ بنت حسن جو سید الساجدین کی زوجہ ہے. تو اللہ نے دوسری بہن کو بھی ایک بیٹی دی جس کا نام سکینہ ہے. رات آئی تو رباب نے تیاریاں دیکھی. دیکھا ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر، کل سپاہی بننا ہے، کل تمہیں سپاہی بننا ہے، کمر میں تلوار باندھنی ہے، ہم نیا لباس بدلوا دیں گے، ہم تمہیں سپاہی بنا دیں گے، ہم تمہیں مجاہد بنا دیں گے. تو اب کیا کریں؟ رباب جھولے کے پاس گئیں، جھولے کے پاس گئیں، اپنی چادر کا ایک سرا پھاڑا اور پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھے ٹکڑے سے علی اصغر کی کمر باندھی، آدھا ٹکڑا لے کر کفنی کی طرح سر پہ پٹی باندھی، اور اس کے بعد علی اصغر کو جھولے سے اٹھایا. سکینہ کی انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کر آئی بی بی زینب کے پاس. کبھی بھی ہم نے آپ سب کی تقریریں سنی. ام فروا نے قاسم سے تقریر کی کہ کل لڑنا ہے.
ام لیلا نے علی اکبر سے کہا کہ کل تمہیں نصرت کرنا ہے۔ شہزادی آپ نے اون محمد سے کہا کہ کل میدان میں جانا ہے۔ بی بی آپ کے پاس ہدیے ہیں نا، اس لیے آپ لوگ کل کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک یہ بچی ہے 4 سال کی اور ایک یہ 6 مہینے کا بچہ۔ شہزادی یہ دونوں ہدیے آپ کے حوالے، اب میں کل بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ واہ رے میرا پروردگار، جیسے رباب کے ہدیے قبول ہوئے ایسے کسی کے ہدیے قبول نہیں ہوئے۔ حل من ناصر، آواز بلند ہو رہی، خیمے سے رونے کا گل تھا، در خیمہ پر آئے۔ زینب کیا بات ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ کہا بھیا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گھیرا دیا۔ کہا لاؤ اصغر کو لاؤ، میں ان کا ارادہ سمجھ گیا۔ انہوں نے لبیک کہا ہے میرے استغاثے پہ، اصغر کو لاؤ۔ تقریر ختم ہو گئی، جیسے ہی علی اصغر کو ام کلثوم نے گود میں لیا، ماں نے کچھ کہا نہیں، بس دوڑی اور دوڑ کر اپنی چادر سفید اتاری، اس کو 2 بار طے کر کے علی اصغر پہ ڈالا۔ کہا شہزادی دور پہنچے میں، میرا اصغر بہت پیاسا۔ الوداع کہو، رخصت کرو، جھولا آ رہا ہے، جھولا آ رہا ہے، جھولا آ رہا ہے، جلدی 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 جلدی۔ تو ماتم کرو، تقریر ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں کہنا، ماتم کرو، ماتم کرو۔ ننھے مجاہد کا ماتم، علی اصغر کا ماتم، چھوٹے مسافر کا ماتم، رباب کے لال کا ماتم، حسین کے ششمانے کا ماتم، سکینہ بیوی کے چھوٹے بھائی کا ماتم، کربلا کے پیاسے کا ماتم، ارے جسے تیر سے کھیلا گیا اس کا ماتم، جس کا لہو حسین ہاتھ میں لیے گئے، کہاں ڈالو؟ اور علی اصغر کا لہو چہرے سے بس انتہا آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں، مانا مانا شہزادے کا مانا ان کا